السلام علیکم، کیسے ہیں آپ پیارے بچوں؟ میں آپ کی اردو کی معلمہ سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بھلوال سے۔ ہم اردو کا تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادات۔ آپ نے پچھلے 2 لیکچرز میں پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ شفیق، رحم دل اور ہم نے کیا پڑھے ہیں اوصاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ بیمار پرسی کرنے جاتے جو شخص بیمار ہوتا، اور بچوں سے، یتیموں سے محبت سے پیش آتے، پیار سے پیش آتے، مظلوموں کی فریاد سنتے۔ آج ہم پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مزید پڑھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، یعنی معافی کا اعلان آپ نے جب کیا تو اس میں یہ تھا کہ سب کو معاف کر دیا جائے، جو بھی غلام ہیں ان کو آزاد کیا جائے، جنہوں نے جو بھی قتل کیے ہیں ان کو معاف کیا جائے۔ کب؟ فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ سب پر اپنی رحمت برساتے اور سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی ہدایت دیتے۔ نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی ہے ہم سب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، آپ نے سب کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، جس نے آپ کے چچا کو قتل کیا اس کا نام تھا ہندا۔ اب ہم یہ پڑھتے ہیں اپنے سبق میں، آپ اپنی کتاب کھولیں اور ہم نے پڑھائی کر کے مزید پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اور ہر لفظ کو غور سے دیکھنا ہے اور سننا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندا اور اس کے غلام وحشی کو بھی معاف فرما دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں سے بھی حسن سلوک کی تلقین کرتے۔ ایک بار ایک صحابی نے کبوتری کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے، کبوتری اس صحابی کے سر پر منڈلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ کبوتری کے بچے واپس اس کے گھونسلے میں رکھ دیں۔ صحابی نے حکم کی تعمیر کی تو صحابی نے پھر ویسا ہی کیا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کرنے کو کہا۔ اس نے وہ کبوتری کے بچے جو اس نے اٹھائے تھے اور پھر کبوتری کو تکلیف ہو رہی تھی، اس نے وہ گھونسلے میں واپس رکھ دی۔ اپنی کتاب کا اگلا صفحہ کھولیں، صفحہ نمبر 15 پہ سوال نمبر 3 ہے، ان الفاظ پر اعراب لگائیں اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ اب آپ نے اعراب لگانے ہیں ان پر۔ پہلا لفظ ہے ملنسار۔ ملنسار پہ ہم اعراب کیسے لگائیں گے؟ میم کے نیچے زیر، لام زبر، نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم آئے گی، سین کے اوپر زبر، یہ ساکن، ملنسار۔ عیادت، عین زیر، یہ کے اوپر زبر، دال زبر، تیز ساکن، عیادت۔ مظلوموں، میم زبر، زوئے ساکن، لام کے اوپر پیش، مظلوم، میم کے اوپر پیش، اور واو اور نون ساکن ہے، مظلوموں۔ پیون، پے کے نیچے زیر، یہ ساکن، واو زبر، نون اور دال ساکن، پیون۔ اخلاق کے حسنہ، اخلاق کے حسنہ۔ آپ نے ان الفاظ پر اعراب لگانے ہیں اور ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال 4، حروف کو ملا کر الفاظ بنانا۔ آپ کو پتا ہے کہ حروف ملتے ہیں تو ایک لفظ بنتا ہے،
اب یہ آپ نے حروف ملانے ہیں اور یہاں پہ الفاظ لکھنے ہیں. سین نون نون تے. آپ دیکھیں سین نون، پہلے آپ سین لکھیں گے پھر نون. اس کے بعد نون دو ہیں، ہم نون کے اوپر شد ڈالیں گے اور پھر تے سنت. اس کے بعد ہے ہے دال ہے سے، ہے دال حد. اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے یہ اور سے. یہ آدھا کیسے لکھتے ہیں؟ ایک سرا یہ کا بناتے ہیں اور پھر سے. حدیث. باقی تین الفاظ بھی آپ ایسے ہی بناؤ گے، ان حروف کو ملا کر ان تین الفاظ آپ بنائیں گے اور ان کو اچھے سے یاد کریں گے. اپنی نوٹ بک کھولیں، نوٹ بک پہ آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں. گھر کا کام عنوان آپ لکھو گے الفاظ معین. الفاظ معین. درمیان میں ہم لائن لگائیں گے. پہلا لفظ ہے آج آپ کا پیروی کرنا. پیروی کرنا. پیروی کرنا کے معنی کیا ہیں؟ فرما برداری یعنی بات ماننا. ٹھیک ہے، پیروی کرنا کے کیا معنی ہے؟ فرما برداری. دوسرا لفظ ہے اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ، تین سرے سین کے اور ایک نون کا. اس کے معنی کیا ہے؟ نیک مثال یا پھر جو سب کے لیے اچھی مثال ہوتی ہے، بہت اچھا نمونہ. نون یہ کاف نیک، نیم سے الف سا لام مثال، نیک مثال یا پھر بہت اچھا نمونہ. آپ نے دو معنی کیے ہیں. پیروی کرنا کے معنی کیا ہے؟ فرما برداری. اسوہ حسنہ کے نیک مثال یا پھر بہت اچھا نمونہ. اگلا صفحہ کھولیں. آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں. گھر کا کام لکھیں. عنوان ہے آپ کا سوال جواب. سوال لکھیں گے آپ. آج کا سوال ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا سلوک کیا. پہلے آپ سوال لکھیں گے، اس کے بعد آپ مجھے اس کا جواب بتائیں گے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا میں چار سے آئیں گے، ایک یہ کا اور تین سین کے. کیسا سلوک کیا. پھر سوالیہ نشان ہم لگائیں گے. ہمارا سوال مکمل ہو گیا ہے. اب ہم جواب لکھیں گے. جواب کیا ہے گریپ فیس کا؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا ان کو. شاباش. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا. اب آپ جواب لکھیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا. جواب میرے ساتھ پڑھیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا. آپ نے یہ سوال یاد کرنا ہے اور اس کی مشق کرنی ہے اپنے رجسٹر پر. آپ نے جو دو معنی کیے ہیں ان کو بھی اچھے سے یاد کرنا ہے. آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں. گھر کا کام عنوان ہے آپ کا املا. املا میں آج آپ لکھیں گے تاکید. تے الف تا کاف آدھا یہ دال تاکید. پھر آپ لکھو گے ملنسار. ایک نون کا سرا اور تین سرے سین کے. ملنسار کے بعد آپ لکھو گے مہمان. میم آدھا یہ آدھا میم الف ما نون مہمان. یہ تینوں الفاظ آپ کی املا کے ہیں اور آپ نے اس کی مشق کرنی ہے پورے صفحے پہ. اس کے علاوہ آپ نے رف رجسٹر پہ بھی اس کی مشق کرنی ہے اور جو بھی یاد لکھتے ہیں اس کو یاد اچھے سے کیا کریں. ہم نے پچھلے اپنے لیکچر میں کیا سادہ جملے کے بارے میں. سادہ جملہ میں لکھتی ہوں آج. عامر شرارتی بچہ ہے. یہ کون سا جملہ ہے؟ سادہ. اس کے آخر میں ہم کیا لگائیں گے؟ ختمہ. اب اس کو سوالیہ جملے میں تبدیل کیسے کریں گے؟ سوالیہ جملہ کیسے بنائیں گے ہم؟ بتائیں مجھے. شاباش. کیا عامر شرارتی بچہ ہے؟ اور اس جملے کے آخر میں کیا آئے گا؟ سوالیہ نشان، کیونکہ یہ سوال ہے. اور اگر ہم نے اس کو انکاری جملے میں تبدیل کرنا ہو
یعنی انکاری جملہ ہوتا ہے جس میں کسی بات سے منع کیا جا رہا ہو یا پھر کہا جا رہا ہو کہ ایسا نہیں ہوگا. انکار کرنا انکاری جملہ. اب ہم نے اس جملے کو انکاری جملہ میں تبدیل کرنا ہے. عامر شرارتی بچہ ہے. ہم کیسے لکھیں گے؟ عامر شرارتی بچہ نہیں ہے. اب اس بات سے انکار کیا جا رہا ہے, نہیں لگا کر اس کو تبدیل کر دیں گے انکاری جملے. عامر شرارتی بچہ نہیں ہے. اور اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ ختمہ. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سادہ جملہ تھا ہمارے پاس, اس کو ہم نے سوالیہ جملے میں تبدیل کیا کیا لگا کر, اور آخر میں سوالیہ نشان. عامر شرارتی بچہ نہیں ہے, اس میں منع کیا ہے, ہم نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ عامر شرارتی نہیں ہے, نہیں لگا کر یہ ہم نے کون سا جملہ بنایا؟ انکاری جملہ. اس کے علاوہ آپ لوگ یہ ایک اور جملہ دیکھیں, آسمان پر بادل چھائے تھے. یہ کون سا جملہ ہے؟ سادہ. اس کے آخر میں ہم ختمہ لگائیں گے. لیکن اگر ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے انکاری جملے میں تو ہم کیا لکھیں گے؟ آسمان پر بادل نہیں چھائے تھے. آسمان پر بادل نہیں چھائے تھے. اسی طرح آپ اس جملے کو تبدیل کر سکتے ہیں, سوالیہ جملے میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں آپ اس کو. اور آپ اس کے علاوہ جملے بنائیں گے, آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ پڑھ رہے ہیں, اور اس کو انکاری جملے میں تبدیل کیسے کریں گے؟ نہیں کا استعمال کر کے, جیسے آپ نے اس میں کیا نہیں, انکاری جملہ بن گیا یہ. ٹھیک ہے, آپ نے سادہ جملہ پڑھا, سوالیہ جملہ اور انکاری جملہ. آپ نے اب ان تینوں کے جملے بنانے, ایک جملہ لینا ہے, اس کو سوالیہ بھی بنانے ہیں اور انکاری بھی. اس طرح کے آپ نے 5 جملے بنانے. ٹھیک ہے, اور جو بھی چیز آپ لکھتے ہو اس کی مشق کیا کریں, اس کو اچھے سے یاد کیا کریں. باقی ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.